الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والإحسان سیدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ احباب شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذوق و شوق سے بڑھ کے اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ آج گلزار محمدی میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مسجد نبوی میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل کا عنوان بڑا قابل غور ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، غیر اللہ۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے، عقیدے کی درستگی کے لیے اس موضوع کو سمجھنا بڑا ہی اہم ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کی آندیاں چل رہی ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحیح عقیدہ لے کے قبر تک پہنچ گیا۔ پانی پر سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے، پر یا اسی دا جانیے جس دا چڑھا۔ اس لفظ کا غلط مطلب آج کل لیا جا رہا ہے اور اہل اللہ کو من دون اللہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو بھی من دون اللہ میں شامل کیا جا رہا ہے، اور بعض لوگ اس انداز میں من دون اللہ کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا
سب کو وہ من دون اللہ میں ہی ملا دیتے ہیں، چاہے اللہ کے نبی ہیں چاہے اللہ کے ولی۔ میں چند گھڑیاں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے ایک دو چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث سے دو تین دلائل دے رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ مسلک حق، درست رائے، صحیح عقیدہ کون سا عقیدہ ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران جو چند الفاظ تلاوت کیے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 کے آخری الفاظ ہیں۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی غمخوار اور کوئی مددگار نہیں۔ اس سے پیچھے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کی بادشاہیاں اللہ کے لیے، کائنات کا خالق اللہ، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، ذرا اس کا نام محبت سے لیں، کائنات کا خالق مالک اللہ۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں کہ یہ واقعہ اتفاق سے ہو گیا ہے، نہیں، وہاں تو تنکا بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے اذن سے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ کے حکم سے کوئی ریت کا ایک ذرہ بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ کائنات کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور کائنات ختم ہو جائے تو انسان نے لوٹنا بھی اللہ کے دربار میں۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی غم خار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر، ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ مکے میں صحابہ پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ صحابہ دعا کر رہے، الہی اپنی بارگاہ سے ہمارا غمخوار بنا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں مددگار عطا کر۔ سورۃ النساء آیت نمبر، یہ حوالہ اس لیے یاد کرا رہا ہوں، خود جا کے آپ دیکھ لیں یا پڑھ لیں۔ یہاں لفظ ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، من بڑی مشہور دعا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ من لدنک، یہ لفظ بھی یاد رکھنے والا ہے، من لدنک۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75، صحابہ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ کیا صحابہ کو نہیں پتا کہ اللہ کے سوا ہمارا مددگار ہی کوئی نہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں الہی اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا؟ تو ایک ہے من دون اللہ، دوسرے ہیں من لدن اللہ۔ یہ لفظ آپ نے پڑھا کئی دفعہ ہوگا من لدن کا، لیکن اس پہ غور نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اس لیے آیت کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا کہ خود جا کے تحقیق کر لیں۔ ایک ہے من دون اللہ، دوسرا ہے من لدن کا، اور کاف جو ہے وہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں من لدن اللہ۔ ایک ہے من دون اللہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے سوا ہیں، دوسرے ہیں من لدن اللہ جو اللہ کی طرف سے مددگار ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں من دون اللہ کا ذکر ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں من لدن اللہ کا ذکر ہے۔ ہم آدھے قرآن کو نہیں مانتے، ہم سارے قرآن کو مانتے۔ اگر آپ من دون اللہ میں نبیوں اور ولیوں کو بھی شامل کر دیں تو من لدن کا اس کا مصداق کون ہے؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ جو سلطانًا نصیرا حضور کی دعا ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلطَانًا نَصِيرًا، اور صحابہ کی دعا ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ تو من لدن کا اس کا مصداق کون ہے؟ ہم آدھے قرآن کو نہیں مانتے، ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں۔ لات و حبل، بت اور غیر اللہ، یہ سارے من دون اللہ میں ہیں، اور انبیاء و اولیاء یہ من لدن اللہ میں ہیں۔ حضور شرک مٹانے آئے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ شرک پھیلانے نہیں آئے۔ حضور منتظم کے سامنے کھڑے ہیں، کعبے کے سامنے، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد کر۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں تو اسلام کو عمر کی کیا ضرورت ہے؟ مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم، اور حضور مانگ رہے ہیں اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، الہی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کر۔ جب اللہ مدد کرنے والا ہے تو عمر کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئی نہیں؟ بعض لوگوں نے شرک کی ایسی مشین چلائی ہوئی ہے کہ من دون اللہ میں وہ سب کوئی لے آتے ہیں، کہتے ہیں نبی بھی اسی میں ہے اور ولی بھی اسی میں ہے۔ ہم کہتے ہیں آدھے قرآن کو نہ مانو، پورے قرآن کو پڑھو۔ قرآن میں من دون اللہ کا ذکر ہے تو من لدن اللہ کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں غیر اللہ کا ذکر ہے تو اہل اللہ کا بھی ذکر ہے۔ اور انسانوں میں بدترین انسان کون ہے؟ آئے حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھیں۔ عبداللہ بن عمر حضور کے صحابی، وہ فرماتے ہیں سب سے شریر مخلوق، بدترین انسان وہ ہے کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں وہ مومنوں کے لیے پڑھ دیتی ہیں۔ دوست میں اور دشمن میں فرق ہوتا ہے نا؟ چند دوست بھی بولے آپ دوست دشمن کو برابر ہی سمجھتے ہیں؟ کل تو سارے کام چھوڑ کے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، کیوں میچ کس کے ساتھ تھا؟ انڈیا کے ساتھ، تو دوست دشمن برابر ہی۔ اگر آپ کا قریبی عزیز جس سے آپ کو بڑی محبت ہے وہ ملنے آئے تو بازو کھول کے ملتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا آ جائے جس نے آپ کو گالیاں دی ہوئی ہیں
یہ ایسا آدمی آ جائے جس نے آپ مثال دے رہا ہوں جس نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہوا ہے، وہ آ جائے تو بازو کھول کے خوش ہو کے ملے گے؟ دوست آئے تو دل خوش ہوتا ہے، دشمن آئے تو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے دوستوں کو اور دشمنوں کو برابری رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ رشتہ داری نہیں رکھتا پر دل داری رکھتا ہے۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن مجید میں لم یلد ولم یولد، اللہ کی کسی سے رشتہ داری لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ پر قرآن کہتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ دلداری رکھتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلا اللہ رشتہ داری نہیں رکھتا پر دلداری۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے دشمنوں کو اور دوستوں کو برابری سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ بھی اپنے دوستوں اور دشمنوں کو برابر۔ جناب اسرائیل ملک الموت آئے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ اللہ کے دوستوں کے پاس کیسے آتے ہو اور دشمنوں کے پاس کیسے آتے ہو؟ تو جناب اسرائیل شکل بدل کے آئے۔ عقیدے کی بات یاد رکھیں، فرشتے شکل بدل سکتے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، یہ عقائد کی کتابوں میں ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ حضرت جبریل آئے بی بی مریم کے پاس تو کس شکل میں آئے؟ فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں۔ حضرت ابراہیم نے جناب اسرائیل سے کہا اللہ کے دوستوں کے پاس کیسے آتے ہیں؟ اتنی سونی شکل میں اسرائیل آئے کہ حضرت ابراہیم کا دل خوش ہو گیا۔ خوشبوئیں آ رہی ہیں، نورانی لباس پہنا ہوا ہے حضرت اسرائیل نے، جنتی پھول پکڑے ہوئے ہیں، فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، سارے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، کہا اللہ والوں کے پاس اس طرح آتے ہو؟ اگر اللہ والوں کو اور کوئی اجر نہ بھی ملے، نیکیوں کا یہی بڑا اجر ہے کہ تم اتنی سونی شکل میں لینے آ جاتے ہو۔ کہا بتاؤ اللہ کے دشمنوں کے پاس کیسے آتے ہو؟ اسرائیل شکل بدل کے آیا، سرخ آنکھیں، ڈراؤنا چہرہ اور ہاتھ میں گرز پکڑا ہوا ہے، لوہے یہ آگ کا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، عذاب والے فرشتے ساتھ ہیں۔ جو ہی حضرت ابراہیم نے دیکھا تو آنکھیں بند کر، ابراہیم ہے، رسول ہے، بڑی شان والے ہیں، پر جناب اسرائیل کو جب دیکھا نا ڈراؤنی شکل میں تو آنکھیں بند کر اور کہا اگر اللہ کے دشمنوں کو کوئی اور سزا نہ بھی ملے، یہی بڑی سزا ہے کہ تو اتنی ڈراؤنی شکل میں لینے آتا۔ پتا چلا اسرائیل بھی اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کے پاس ایک شکل میں، اسرائیل بھی فرق رکھتا ہے یہ دوست ہے یہ دشمن ہے۔ اسرائیل کے نزدیک بھی اللہ کے دوست اور دشمن برابر، اللہ کے دربار میں بھی دوست اور دشمن برابر نہیں۔ تو وہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ والوں کو غیر اللہ میں شامل کر دیتے ہیں؟ بڑی یاد رکھنے والی بات یہ ہے، غیر اللہ اور ہیں، اہل اللہ۔ غیر اللہ کون ہے؟ من دون اللہ کون ہے؟ جو اللہ سے دور کرے، جو اللہ سے دور کرے وہ ہے من دون اللہ، وہ ہے غیر اللہ، اور جو اللہ کے قریب کرے وہ ہے اہل اللہ۔ علماء، اولیاء، انبیاء یہ اللہ سے دور نہیں کرتے